السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور جناب معروف رضا خان صاحب کو سنیے، اور ان کو سننے کے بعد آپ کو ہم جناب ایڈوکیٹ عبدالقدیر صاحب کو سنائیں گے، ان کی باتیں بھی سنیے گا، لیکن پہلے آپ جناب معروف رضا خان صاحب کو سماعت کریں۔ جو تو کیا نام ہے اس کا ہاپڑ کا جو ایڈوکیٹ عبدالقادر اور بڑے بڑی خانقاہ، بار بار کہتا ہوں بھائی، بارہا کہتا ہوں، پھر میں اس بات کو کہتا ہوں، بوروں سے دیکھا تم نے اپنی آنکھوں سے؟ بوروں سے پیسہ بھرتے ہوئے دیکھا؟ خانقاہ والوں کو درگاہوں پہ دیکھا؟ وہ پیسہ کہاں، کیا غریبوں کے علاجوں میں لگتا ہے؟ کیا بچوں کے ایجوکیشن میں لگتا ہے؟ کہاں جاتا ہے وہ پیسہ؟ اپنا بھر رہے ہیں اپنا مال، تو نبی کے لیے نہیں، اللہ والوں کے نام پہ پیسہ تو اکٹھا کر رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی کے لیے آواز حق بلند نہیں کر سکتے تم لوگ۔ بڑے حاسدین پیدا ہوں گے اس بات سے، میرے مخالفین پیدا ہوں گے اس بات سے، لیکن مجھے ڈر نہیں ہے، میں اپنے آقا کے لیے بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا۔ اور ایک بات، خاص بات اور بھائی، میں قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو تو کیا نام ہے اس کا ہاپڑ کا جو ایڈوکیٹ عبدالقادر، سلوٹ بھائی، عبدالقادر کو سپورٹ کریں، اس کے ملینوں میں فالوور ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، سبھی بھائی ان کو فالو کریں زیادہ سے زیادہ۔ عبدالقادر کے آئی ڈی میں مینشن کر رہا ہوں، دیکھیے، مجھے نہیں لگتا اس کے برابر کسی نے آواز اٹھائی ہے۔ ہم کی طرح کوئی دکھاوٹ نہیں ہے، وہ دل سے رویا ہے وہاں جنتر منتر پر، اور اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس کو کہیں ضرورت ہے آپ لوگوں کی تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے جناب معروف رضا خان صاحب کو، اب سنیے عبدالقدیر صاحب کو۔ السلام علیکم دوستو، معروف رضا بھائی جان نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے سنا۔ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے خلاف جو ہماری یہ قانون لڑائی ہے، جتنے بھی گستاخ رسول ہیں، ان کے خلاف لڑائی روک دینی چاہیے؟ نہیں، میں جانتا ہوں آپ بھی یہی کہیں گے، نہیں روکنی چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے معروف رضا بھائی جان سے سنی بات، یہ نہیں آئے اس دھرنے پردرشن میں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لیکن جتنی فکر انہیں تھی ہم سب کی، جتنی دعائیں انہیں یہ ہمارے لیے کر رہے تھے، ہم سب کے لیے، میرے اکیلے کے لیے دعائیں نہیں کر رہے تھے، یہ میرے اکیلے کی فکر نہیں تھی انہیں، جتنے بھی نوجوان وہاں پہنچے ان سب کی انہیں فکر تھی کہ خدارا میرے بھائیوں کے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جیسے خیریت سے میرے بھائی گئے ہیں ایسے خیریت سے میرے وہ بھائی اپنے اپنے گھروں کو لوٹائیں۔ یہ جو معروف رضا بھائی جان کو یہ ہماری فکر تھی، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ملینوں میں فالوور ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پبلک جانتی ہے، لیکن جتنی فکر انہیں لگی ہوئی تھی، جیسے ایک سگا بھائی، ایک خون کے رشتے کا سگا بھائی کہیں جاتا ہے اور بھائی کو فکر ہوتی ہے، جیسے اولاد کہیں چلی جاتی ہے اور باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کہیں گئی ہوئی ہے، خیریت سے آ جائے۔ یقیناً میرے والد صاحب کو بھی فکر تھی، میرے بھائیوں کو بھی فکر تھی، میری والدہ کو بھی فکر تھی، لیکن ایک فکر، یہ جو کئی سو کلومیٹر دور میرے سے ہیں معروف رضا بھائی جان، ان کو بھی میری ایسے ہی فکر تھی، اور میری نہیں، ہر نوجوان کی جتنے وہاں پہنچے ان کی ایسے ہی فکر تھی، جیسے ایک بھائی کو اپنے بھائی سے ہوتی ہے، ایک والد کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، ایک بیٹے کو اپنے والد سے ہوتی ہے۔ میں معروف رضا بھائی جان سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں بھائی جان۔ آپ کی اس طرح کی بات جو رہتی ہیں سبھی لوگوں کے لیے، وہ ہمیں بہت پسند آتی ہیں، بہت لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں، بہت لوگ آپ کو چاہتے ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، گستاخ رسول سے قانون لڑائی جاری رہے گی، رکے گی نہیں۔ عدالت میں جا کر بھی قانون لڑائی جاری رہے گی، بہت جلد ہم عدالت جا رہے ہیں اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے۔ دوسرا، زمینی استر پر بھی یہ لڑائی رکے گی نہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ایک بار پھر میں معروف رضا بھائی جان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ مجھے اپنے بڑے بھائی معروف رضا خان صاحب کے ساتھ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ میں ان کے پاس ملاقات کے لیے کوشش کر رہا ہوں، بہت جلد جاؤں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آپ نے جناب ایڈوکیٹ عبدالقدیر صاحب کو بھی سن لیے، اور آپ نے ساری باتیں سن لیے کہ معروف رضا خان صاحب نے کیا کہا شروع میں، کہ آج جو مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈھونگی بن کر خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جو لوٹ رہے ہیں اور عوام کا پیسہ جمع کر رہے ہیں، اور بوریوں میں بھرا جاتا ہے، پیسہ بوریوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ آج کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی کیا گیا اور دن بدین نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو خواہ وہ جس طریقے سے بھی ہو، اور جو طاقت بھی ان کے پاس ہے، بولنے کی طاقت، لکھنے کی طاقت، پیسے کی طاقت،
اس اعتبار سے میدان میں اترے اور جن کے پاس پہنچ ہے، جیسے کہ جناب عبدالقدیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہے، تو یہ قانوناً لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے ہندوستان ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ابھی کچھ مہینہ پہلے، کچھ سال پہلے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر کہا جس میں کسی کا نام کا ذکر بھی نہیں ہوا، کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا، اور اس پر انہیں تقریباً 18 مہینے جیل میں رکھا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ اور ایک نازیہ خان، ایک عورت اٹھتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اور آئے دن وہ کر رہی ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور اسلام کو بلیم کر رہی ہے۔ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس کو سزا دینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، بالکل اسے کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کہیں مسلمان کچھ کہتا ہے اور کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہے، وہ کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا ہے، تو فوراً اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک دیش دو قانون، تو سارے قانون کے دعوے، انصاف کے دعوے، یہ آپ کی کتابوں کے اندر محدود ہو جاتے ہیں، کتابوں کے اندر ہی سیمت ہو جاتے ہیں۔ آپ جو قانون اور انصاف کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ تو وہ بات ہوئی کہ قانون کچھ اور کہہ رہا ہے اور حکومت کچھ اور کر رہی ہے۔ دیش کے اندر جو قانون بنا ہے اس قانون کے مطابق یہ دیش نہیں چل رہا ہے۔ اگر اس قانون کے مطابق یہ دیش چلتا تو آپ یقین مانیں اس طرح انصاف نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی کا نام لیے کوئی شعر پڑھتا ہے، شاعری پڑھتا ہے، تو صرف اس بیس پر اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور 18 مہینے اسے جیل میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ اور کوئی بالکل کھلم کھلا کسی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، کھلم کھلا کسی کو گالی دیتا ہے، کھلم کھلا کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اسے کچھ نہیں کہا جاتا ہے، اسے سزا نہیں دی جاتی ہے، اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ غور کیجئے، اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پاور ہے تو آپ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے، اگر آپ روڈ پر آ سکتے ہیں تو روڈ پر آئے، یعنی جو ہو سکتا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر آپ وہ کریں، ضرور کریں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جو کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں اور جو آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کا سپورٹ کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے دوست تو کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کریں کہ اللہ یہ تیرے نبی کے دین کی خاطر اور تیرے نبی کے شان میں ان ظالموں نے اور ان کم بختوں نے جو گستاخی کیا ہے، تیرے نبی کی خاطر لوگ میدان میں اترے ہوئے، اے اللہ ان کی مدد فرمانا اور غیب سے ان کی مدد کرنا۔ دعائیں تو کر سکتے ہیں میرے دوست، اس لیے ہر نماز میں اور خاص طور پر ان کو یاد رکھیں، اور خاص طور پر جب آپ نفل پڑھیں اور بالخصوص تہجد کی نماز پڑھیں تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت انہیں ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جتنے گستاخ رسول ہے اور جتنے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، سب کو اس صفحہ ہستی سے مٹا